بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ بنی اسرائیل قوم کے 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا۔ یہ تینوں بہت غریب اور کنگال تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس پہنچا اور اس سے دریافت کیا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ کوڑھی نے جواب دیا کہ میرا جسم خوبصورت ہو جائے، میرا جسم حسین ہو جائے اور میرا کوڑپن بھی دور ہو جائے، کیونکہ اس کے سبب لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ کوڑھی کے بدن پر پھیر دیا، جس سے اس کا کوڑپن جاتا رہا۔ کوڑپن دور ہو گئی اور بدن کے کھال نرم اور چکنی ہو گئی اور جسم کا رنگ بھلا خوبصورت دکھنے لگا۔ پھر فرشتہ نے پوچھا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ کون سا مال پسند ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اونٹ مجھے بہت پسند ہے۔ فرشتہ نے اسے 10 مہینے کی گابن اونٹنی سپرد کی اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور پوچھا، تجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے جسم سے گھن کی چیز جاتی رہی، مجھ کو دیکھ کر لوگ مجھ سے گھن کرتے ہیں، یہ گھن کی چیز ختم ہو جائے اور میرے بال خوشنما خوبصورت ہو جائے۔ فرشتے نے اپنا نورانی ہاتھ پھیر دیا، اس کے بدن سے گھن والی بات جاتی رہی اور بال خوبصورت ہو گئے۔ فرشتہ نے پوچھا کہ بتا، تجھے کون سا مال مرغوب ہے؟ کون سا مال پسند ہے؟ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ گائے مجھے بہت پسند ہے۔ فرشتہ نے اسے ایک گابن گائے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ تیرے لیے اس میں برکت عطا فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ اندھے کے یہاں آیا اور کہا کہ تجھے کیا چیز پیاری ہے؟ اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائے، مجھے یہ بہت ہی اچھی بات ہے میرے لیے، کہ میری آنکھ میں روشنی آ جائے گی، میں بینا ہو جاؤں گا، میں دیکھنے لگوں گا تاکہ میں لوگوں کو اچھی طریقے سے دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر بھی نورانی ہاتھ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بینا کر دیا، آنکھ عطا فرما دیا، آنکھ میں نور عطا فرما دیا، آنکھ میں روشنی عطا فرما دی۔ فرشتے نے ایک گابن بکری اس کے حوالہ کر دی اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد، کچھ سالوں کے بعد، کچھ مدتوں کے بعد فرشتے کی دی ہوئی اونٹنی، گائے اور بکری سے بچے پیدا ہوئے۔ پہلے شخص کے یہاں اونٹوں سے، دوسرے کے یہاں گایوں سے اور تیسرے کے یہاں بکریوں سے جنگل بھر گیا اور یہ تینوں بہت مالدار ہو گئے۔ اب وہی فرشتہ پھر سے امتحان لینے کے لیے تیار۔ رب نے کہا، جا، جس کو تو نے صحت بخشی، جس کو تو نے آنکھ عطا فرمائی میری وجہ سے، جس کو تو نے خوبصورت کر دیا، جا، اس تینوں کے پاس بہت مال ہے، بہت دولت ہے، بہت ثروت ہو گیا ہے، اب جا اس سے میری بارگاہ میں، میرے لیے میری بارگاہ میں کچھ اس سے مانگ، وہ کیا دیتا ہے، وہ کیا کرتا ہے۔ میرے دوستو، اب وہی فرشتہ کوڑھی آدمی کی شکل میں اونٹ والے کے سامنے پہنچا اور کہا کہ میں غریب پردیسی آدمی ہوں، میرے پاس نہ تو سواری کے لیے کوئی جانور ہے، نہ کھانے کا کچھ سامان ہے، مجھے اپنے گھر پہنچنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، پھر تیری مدد سے، جس خدا نے تجھے خوشنما رنگ، اچھے کھال اور کثیر مال دیا ہے، اس کے نام پر تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اپنے منزل پر آسانی کے ساتھ پہنچ سکوں، اپنے مقام پر اچھے طریقے سے بآسانی پہنچ جاؤں۔ اونٹ والے نے جواب دیا کہ چونکہ میرے ذمہ دوسرے خرچ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں تمہیں کچھ نہیں دے پاؤں گا۔ فرشتہ بولا، گویا میں تجھے پہچانتا ہوں، بتا کیا تو کوڑھی نہ تھا؟ بتا تیرے پاس سے لوگ گھن نہیں کرتے
تھے، کوئی تیرے پاس آنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے سب پتا ہے، کیا تجھ سے لوگ گھن نہیں کرتے تھے؟ کیا تو پہلے مفلس نہ تھا؟ کیا پہلے تو کمزور نہ تھا؟ کیا پہلے تو غریب نہ تھا؟ کیا پہلے تو مسکین نہ تھا؟ کیا پہلے تو فقیر نہ تھا؟ پھر تجھے اللہ تعالیٰ نے دولت مند بنایا۔ اس نے کہا میں مفلس کب تھا؟ میں تو خاندانی امیر ہوں۔ جھوٹ بولنے میں بندہ نے تھوڑا سا بھی کسر نہیں چھوڑا۔ فرشتہ بولا اگر تو جھوٹا گئے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی کی طرح کوڑی اور کنگال بنا دے گا۔ فرشتہ کیا بولا؟ کہ تجھے پہلے ہی کی طرح کوڑی اور کنگال بنا دے گا اگر تو جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر فرشتہ وہاں سے چلا اور گنجے کی شکل بن کر گائے والے کے پاس پہنچا۔ اس سے اپنی پریشانی بیان کر کے ایک گائے طلب کی۔ اس نے گائے دینے سے انکار کر دیا اور وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا۔ فرشتہ نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے پہلے ہی جیسا بنا دے، اور پہلے ہی جیسا تو پھر سے گنجا ہو جائے گا۔ پھر تیرے سر کے بال اڑ جائیں گے، تیری کھال اڑ جائیں گی اور تیرا جسم بدصورت ہو جائے گا۔ پھر وہ فرشتہ اندھا بن کر تیسرے آدمی کے یہاں پہنچا۔ بولا میں مصیبت کا مارا ایک پردیسی ہوں، میں اپنے دیس جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس نہ تو مال و زر ہے، میرے پاس نہ تو کوئی سواری ہے، میرے پاس نہ تو کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا کرم، پھر تیری مدد ہو جائے تو پہنچنا بہت آسان ہو جائے گا۔ آسانی کے ساتھ میں اپنے منزل تک پہنچ جاؤں گا۔ جس خدا پاک نے تجھے دوبارہ آنکھ عطا فرمائی اسی کا واسطہ دے کر میں تجھ سے ایک بکری کا سوال کرتا ہوں، ایک بکری مانگتا ہوں۔ اگر تو ایک بکری مجھے دے دے تو میں آسانی سے اپنے گھر تک پہنچ جاؤں گا۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل سے مجھے آنکھیں دی، مجھے بینائی کر دی، میری آنکھ میں روشنی دی۔ اے مسافر تو مجھ سے صرف ایک بکری مانگ رہا ہے، ارے اللہ کے نام پر میرا سارا مال قربان ہے، تو جتنا چاہے لے لے، میری طرف سے کچھ بھی روک نہیں، اس لیے کہ رب نے مجھے مال دیا ہے، رب نے جسم دیا ہے، رب نے آنکھ دی ہے، رب نے ناک کان جسم کی اعضاء چلنے کے لیے پاؤں اور کام کرنے کے لیے ہاتھ اور دماغ دیا ہے، بھیجا دیا ہے، سینے کے اندر دل دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی خوبصورت جسم بنایا ہے۔ جو مجھ کو رب نے اتنا دولت دیا ہو، جو رب مجھے اتنا ثروت دیا ہو، اتنا مال و اسباب سے نوازا ہو، اس کی راہ میں ایک بکری نہیں بلکہ اگر تم اس سے ہزاروں بکری مانگے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دینے سے میں انکار نہیں کر سکتا۔ کیا بولے کہ میں انکار نہیں کر سکتا؟ فرشتہ نے کہا تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، یہ تو بس امتحان تھا رب کی طرف سے، تو اپنا مال اپنے قبضہ میں رکھ، اور تیرا اور گنجے اور کوڑی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان تھا، یعنی گنجے، کوڑی اور تو اندھا تھا، تینوں کے لیے رب کا امتحان تھا۔ میرے دوستو سن لو کان کھول کر، زیادہ دولت پر فخر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، اپنی دولتوں پہ زیادہ ناز مت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ بھیجا ہوا فرشتہ کیا بولا کہ تو اپنا مال تو اپنے پاس رکھ لے، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں، نہ خدا کو ضرورت ہے۔ وہ دونوں امتحان میں فیل ہو گیا، وہ گنجا اور وہ کوڑے۔ اللہ پھر اس کو جیسا پہلے تھا ویسے ہی بنا دے گا، اور تو کامیاب ہے، تیرے لیے اللہ کی رضا ہے۔ اور دونوں سے خدا پاک ناراض ہو گیا، جس سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اس کا مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے، اس کی حویلی برباد ہو جاتی ہے، اس کا مال برباد ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے، اور آخرت
میں اس کے لیے عذاب دوزخ ہے، جو عذاب دوزخ کا عذاب اس کے لیے بالکل تیار ہے۔ میرے دوستو، جو شخص نعمت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، جو شخص دولت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، جو شخص ثروت پا کر اللہ تعالیٰ کو بھول جائے، جو شخص مال و زر پا کر اللہ کو بھول جائے، جو شخص دنیا کی بہت ساری ثروتیں پالے اور اس کے بعد اللہ کو فراموش کر دے کہ نہیں یہ میری محنت سے ہے۔ میرے دوستو، محنت تیری ضرور ہوتی ہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی برکت اس میں ہوتی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہوتی ہے۔ رب نہیں چاہتا تو اچھے منزل پہ نہیں جاتا، رب نہیں چاہتا تو ہیڈ ماسٹر نہیں بنتا، رب نہیں چاہتا تو ایک فوجی نہیں بنتا، رب نہیں چاہتا تو ایک پولیس نہیں بنتا، رب نہیں چاہتا تو ایک بہت بڑا ڈاکٹر نہیں بنتا۔ بتا تجھے اتنی بھی تجھے عقل نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے تبھی کوئی کسی منصب پر، کسی منزل پر فائز ہوتا ہے، کسی جگہ پر جاتا ہے۔ رب اگر نہ چاہے تو بتاؤ تو کیا کرو گے؟ اس کا انجام دیکھو کہ کتنا برا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے گنج اور کوڑی کو مال عطا فرمایا، ان کے بدن کا گھناؤنا مرض دور کر کے انہیں تندرستی دی، لیکن جب وہ دونوں اللہ پاک کا احسان بھول گئے، بھولنے کی وجہ سے امتحان میں ناکام رہے، تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا قہر نازل ہوا، اتنا بڑا غضب نازل ہوا، پھر وہ پہلے کی طرح گنجے اور کوڑے ہو گئے اور ان کا مال بھی برباد ہو گیا۔ اور اندھے کو اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، اس کی محتاجی دور فرمائی، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا احسان فراموش نہیں کیا، خدا کی راہ میں مال دینے سے دریغ نہیں کیا، پیچھے نہیں ہٹا، تو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے بعد خوش ہو کر اس کی بینائی برقرار رکھی اور دولت بھی برقرار رکھی، سب چیز اس کا آباد ہے، دنیا بھی آباد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کے دین پر، اس کے نام پر خرچ کرنے کے لیے اس کی آخرت بھی آباد۔ تو دنیا والوں سن لو میری بات، رب دولت دے دے تو گھمنڈ نہ کرنا، بلکہ رب کی بارگاہ میں کوئی اگر سوال کرنے والا کوئی آ جائے تو اسے دینے سے انکار مت کرنا، اس لیے کہ چند دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، کب دل کی دھڑکنیں کام کرنا بند ہو جائے، محل یہی رہ جائے گا، آپ کا سارا مال و زر یہی رہ جائے گا اور آپ دنیا چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ اس لیے میرے دوستو سن لو، یاد کر لو اور بات کو غور سے سن لو، دنیا میں رہو تو ایسے رہو کہ تجھے کوئی دقت پیش نہ آئے اور تم کسی کو دقت نہ دو۔ انسان اصل وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی کو ستائے نہیں، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کو دقت میں نہ دے۔ میرے دوستو دنیا آباد رکھنا ہے تو اللہ نے دولت دی ہے، تو اس دنیا میں رہ کر کے دولت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو تاکہ اللہ تجھے اپنا مقبول بندہ رکھے۔ آمین۔